بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، انٹرویو شہین کاظمی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ شہین کاظمی ملک پاکستان کی مایہ ناز ادیبہ، افسانہ نگار اور سفر نامہ نگار ہیں۔ اپنے وطن، اپنی مٹی سے دور ہونے کے باوجود اردو ادب آپ کی رگوں میں رچا بسا ہے۔ افسانوں کے ذریعے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنا انہیں پسند ہے۔ آئیے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ میں 14 اپریل کو چکوال میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابتدائی تعلیم چکوال میں حاصل کی۔ ابا پنجابی کے شاعر تھے، انہیں کتابوں سے بہت پیار تھا، بہت احتیاط سے کتابوں کو غلاف میں لپیٹ کر رکھا کرتے تھے۔ وہیں سے کتاب پڑھنے کا چسکا لگا اور ایسا لگا کہ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی۔ شادی کے بعد کراچی منتقل ہو گئی، وہیں آغا خان ہسپتال میں پہلی ملازمت کی۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ میرا بہترین مشغلہ لکھنا لکھانا ہی ہے۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی حادثہ، واقعہ، احساس یا تجربہ ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اسے لفظوں کا روپ دیں یا دوسروں تک پہنچائیں؟ جیسا کہ ذکر کیا کہ ابا پنجابی کے شاعر تھے، وہیں سے پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ضروری نہیں کوئی واقعہ، احساس یا تجربہ ہی تحریک بنے، کبھی کبھی اندرونی بے قلی بھی الفاظ کا روپ دھار لیتی ہے۔ لکھنے کا آغاز کب سے کیا؟ لکھنے کی ابتدا 10 سال کی عمر میں پہلا شعر کہنے سے ہوئی۔ شعر تو بالکل یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ بیت بازی کے دوران ایک شعر گھڑا تھا اور اسی گھڑے ہوئے شعر نے ہماری ٹیم کو ہارنے سے بچا لیا تھا۔ آپ کس مقصد کے لیے لکھنا چاہ رہی ہیں؟ زندگی کے کس پہلو کے متعلق زیادہ لکھتی ہیں؟ زندگی میں ہونے والی ناانصافیاں، دکھ درد اور کائناتی توازن میں خلل مجھے لکھنے پر اکساتا ہے۔ آپ کا لکھا ہوا پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوا؟ پہلا افسانہ 9ویں کلاس میں لکھا اور دوشیزہ نامی ڈیجسٹ کو بھیجا تھا، انہوں نے بلا تعامل اسے شائع بھی کر دیا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ فضا میں تیرتا ہوا کوئی لفظ یا جملہ ذہن میں آ گیا ہو اور اس نے سوچوں کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دی ہو؟ کئی بار ایسا ہوا۔ ایک بار اپنی ایک انڈین دوست سے فون پر بات کر رہی تھی، انہوں نے لفظ پتی ورتا کہا۔ اس لفظ نے اندر جانے کیسی ہلچل مچائی کہ بات ختم کرنے کے فوراً بعد لکھنے بیٹھ گئی۔ پتی ورتا کے نام سے یہ افسانہ میری پہلی کتاب برف کی عورت میں شامل ہے۔ اب تک کتنی کتابیں شائع ہوئیں اور کن ناموں سے؟ اب تک 2 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ برف کی عورت 2016 عیسوی، نندی پور کی رادھا 2019 عیسوی۔ کتنی زیر طباع ہیں؟ سفر نامہ اور شاعری کی کتاب انشاءاللہ جلد منظر عام پر آئے گی۔ آپ کے نزدیک افسانہ کیا ہے؟ آپ کے نزدیک افسانہ کیا ہے؟ احساسات میں گندہ ہوا ایک ایسا نثر پارہ جو لکھاری کے اندرون کی ترجمانی کرتا ہے۔ افسانہ لکھنے کے لیے کیا ضروری ہے جس سے افسانہ ایک اچھا افسانہ بن سکتا ہے؟ تاریخ، عہد حاضر، زمینی جڑت، زبان، احساسات اور ان کو گوندنے کا ہنر۔ افسانے اور ناول میں کیا فرق ہے؟ وہ کون سے پیمانے ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں؟ افسانے کا کینوس مختصر جبکہ ناول وسیع کینوس کا متقاضی ہے۔ اپنے خیالات کو نثری نظموں میں پیش کرنے کی جو آزادی یہاں میسر ہے، کیا افسانوں اور ناولز میں بھی ایسی ہی آزادی حاصل ہے؟ بلا شبہ، بلکہ ناول یا افسانہ خیالات کو کرتاز پر اتارنے کے لیے نظم کی نسبت ایک وسیع تر کینوس مہیا کرتا ہے۔ آج کل بہت سے ادیب قارئین کے نہ ملنے کا رونن ہوتے ہیں، کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ نہیں، مجھے قارئین سے کوئی شکایت نہیں، اچھی تخلیق اپنی راہ خود بناتی ہے۔ آپ نے اظہار کے لیے افسانے لکھنے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟
اظہار راہ تلاشتا ہے، اور جب تیغانی شدت اختیار کر جائے تو میڈیم طے نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اظہار کے لیے نظم، غزل اور نثر سب ہی کا انتخاب کیا اور اکثر کیا۔ کیا کسی ادیب یا ادیبہ کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ بری بات؟ میں شاید آپ کا سوال پوری طرح سمجھی نہیں۔ اگر سورج نکلے گا تو ہر طرف اجالا ہونا لازم ہے، تو کیا یہ کہا جائے کہ سورج کے نکلنے سے اندھیرے کا غائب ہو جانا بری بات ہے؟ آپ اردو ادب کی کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ اردو نے ادب کو گراں مایہ قلمکار دیے ہیں، اور سب نے اردو ادب میں گراں قدر اضافہ بھی کیا۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ فلاں نے مجھے متاثر کیا اور فلاں نے نہیں۔ کسی ایک قلمکار کا اگر ایک افسانہ مجھے پسند ہے تو دوسرے قلمکار کی کوئی اور تخلیق دل کو بھاتی ہے۔ افسانہ نگاری میں کس سے متاثر ہیں جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ افسانہ نگاری میں فرانز کافکا سے بہت متاثر ہوں۔ نہیں، اصلاح کبھی نہیں لی، البتہ دوستوں سے مشورہ ضرور کرتی ہوں۔ کبھی شاعری بھی کی؟ جی ہاں، میں نے اس ذریعہ اظہار کے توسط سے بھی احساسات کو الفاظ میں گوندا ہے۔ ناول نگاری اور شاعری میں بیانیہ کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ شاعری اور ناول دونوں ادب کی الگ الگ اصناف سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے دونوں کا کنوینس بھی بہت مختلف ہے، لیکن بنیاد اساسات پر ہی ہے۔ شاعری ہو یا نثر، جب تک آپ کے اندرون سے نہ پھوٹے اثر پذیر نہیں ہوگی۔ کسی بھی تخلیق کار کا اپنے ساتھ سچا ہونا لازم ہے۔ جب وہ اپنے اندرون کی عدالت میں سرخ رو ہے تو اظہار کے لیے کسی بھی ذریعے کا انتخاب اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتی ہیں اور لکھ نہیں پا رہی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے۔ اصل میں میرے لکھنے کا انداز بہت عجیب ہے۔ عجیب ایسے کہ میں لکھتی ہی صرف اس وقت ہوں جب میں لکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کوئی ایک آدھ لفظ بھی تحریک بن جاتا ہے، کہانی خود لکھواتی ہے اور میں بس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں لے جاتی ہوں۔ آپ کو عجیب لگے گا، لیکن یہ سچ ہے۔ میں وہی لکھتی ہوں جو کردار مجھے لکھنے کو کہتا ہے۔ لکھنے سے پہلے میرے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے مجھے لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے یہ کہانی خود طے کرتی ہے۔ بسا اوقات بس ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے کہانی لکھنے کے لیے۔ اگر کبھی کوئی خاکہ ہو بھی ذہن میں تو اس وقت تک نہیں لکھتی جب تک کہانی خود نہ کہے، یا جب تک میں اس موڈ میں نہ ہوں کہ کہانی کے اندر اتر سکوں۔ مجھے بس اسی لمحے کی تلاش ہوتی ہے۔ جب وہ لمحہ میری گرفت میں آ جائے تو پھر کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی کاٹ چھانٹ کا طویل عمل جاری رہتا ہے۔ جب تک تسلی نہ ہو میں کاٹ چھانٹ کرتی چلی جاتی ہوں۔ ایسا کوئی کام جو آپ کرنا چاہتی ہیں اور کر نہیں سکتی؟ کام بہت سارے ہوتے ہیں جو خواہش کے باوجود نہیں کیے جا سکتے۔ کبھی حالات اجازت نہیں دیتے، کبھی وقت موافق نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ کام کیے نہیں جا سکتے۔ میں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی، بار بار کوشش کرتے رہنا اور کامیاب ہونا، یہی زندگی ہے۔ اگر آپ افسانہ نگار نہ ہوتی تو آج کیا ہوتی؟ مجھے ٹیچنگ بہت پسند تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی، شاید تیسری چوتھی جماعت میں، تو ایک ڈائری میں اپنی ساری کلاس کے نام لکھے ہوئے تھے اور روزانہ ان کی حاضری لگاتی، باقاعدہ کلاسز کرتی۔ پاکستان میں بھی ٹیچنگ کرتی رہی ہوں اور یہاں سوئٹزرلینڈ میں بھی آ کر کافی عرصہ کنڈرگارٹن میں پڑھایا ہے۔ میں اگر افسانہ نگار نہ ہوتی تو شاید کل وقتی استاد ہوتی۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری ادب تخلیق کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو یہ بات طے کرنا ہوگی کہ معیاری ادب ہے کیا۔ وہ ادب جسے زمین کے دکھ کا ادراک ہو اور انتہائی سنجیدگی سے اپنے عہد کی عکاسی کرتا ہو، میرے خیال میں معیاری ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت معیاری ادب تخلیق کیا جا رہا ہے۔ آج کا قلمکار اپنے عہد سے کم حق کا واقف ہی نہیں بلکہ توازن کے ہر خلل کو لفظوں میں ڈھالنے کے فن سے آشنا بھی ہے۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سے بات فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لکھاری کے تصور کے ساتھ ہی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ لکھاری کوئی ماورا قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لکھاری بھی اسی مٹی سے اٹھایا گیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے حساس طبع کے باعث اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔
یا یوں کہیے کہ اس زمان و مقام میں ہونے والی تبدیلیاں زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ جب فطرت میں پوری کائنات شامل ہے، ویسی نہیں رہتی جیسے اسے ہونا چاہیے، تو ایک قلمکار توازن میں اس خلل کو زیادہ محسوس کرتا ہے، اور یہی اس کی انفرادیت ہے۔ ایک ادیبہ کی حیثیت سے آپ سی پیک کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ مشکل سوال ہے، لیکن اس کا جواب آسان یوں ہے کہ ہم لوگ جو دلوں پر ہجرت کے داغ لیے ہوئے ہیں، ایسے داغ جو ہر وقت لو دیتے رہتے ہیں، وطن میں ہونے والی ہر بات ان کے لیے اہم ہوتی ہے۔ ہر وہ کام، عمل یا سوچ جو میرے وطن کو کسی بھی طرح سر بلند کرے، میرے لیے اہم ہے۔ شہین کاظمی کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گی؟ ناسٹالجک اور حساس۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتی ہیں؟ مطالعے کے لیے کسی مخصوص کتاب کا انتخاب کبھی نہیں کیا، جو بھی مل جائے ضرور پڑھتی ہوں۔ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ حال ہی میں سلمان باسط صاحب کی ناسٹالجیا ختم کی ہے۔ کیا لکھنے کے لیے کسی اچھے موسم اور جگہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر میں اپنا تجربہ بیان کروں تو نہیں۔ مجھے لکھنے کے لیے نہ تو کسی خاص موسم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی مخصوص جگہ کی۔ میں کہیں بھی لکھ سکتی ہوں۔ میری پہلی کتاب برف کی عورت میں شامل افسانہ داما اور فابیا کو میں نے اٹلی کا مشہور زمانہ کلوزم دیکھنے کے دوران وہیں بیٹھ کر لکھنا شروع کیا۔ گو کہ اس افسانے نے مکمل ہونے میں 1 سال لیا، لیکن اس کی ابتدا وہی کلوزم سے ہوئی تھی۔ آپ کے نزدیک نوجوان ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نوجوان ادیبوں کا سب سے بڑا مسئلہ شناخت کا ہوتا ہے۔ ذاتی حیثیت میں کتاب چھپوانا کافی مشکل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا کوئی ادارہ نہیں جہاں سے کسی قسم کی مدد مل سکے، اور یوں بہت سارا کام ادب کا حصہ بننے کی بجائے وقت برد ہو جاتا ہے۔ ادیب انتہائی حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر کائناتی توازن میں کسی بھی طرح کا خلل واقع ہو، چیزیں ویسی نہ رہیں جیسا انہیں ہونا چاہیے، تو ہر حساس انسان اس کو محسوس کرے گا۔ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ کیا نوجوان نسل میں ادب تخلیق کرنے، ناولز لکھنے اور شعر و شاعری کہنے کے امکانات موجود ہیں؟ بلا شبہ امکانات کبھی بھی محدود نہیں ہوتے۔ ہمارا خطہ بہت زرخیز ہے، لیکن ہیرے کی چمک کو اس قابل بنانے کے لیے وہ آنکھوں کو خیرہ کر دے، بہت کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ ٹھہراؤ موت کا دوسرا نام ہے۔ تنقید بری ضرور لگتی ہے، لیکن اگر ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیا جائے تو وہ پالش کا کام کرتی ہے۔ تنقید ہو یا تنقیص، میں نے یہی دیکھا ہے کہ اس میں سے آپ اپنے کام کی باتیں بآسانی نکال سکتے ہیں۔ دوسرا ہتھیار صبر ہے۔ اپنے ناقد خود بنیں، دنیا آپ کی راہ میں کبھی نہیں آئے گی۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ آج کے مصروف اور تیز ترین دور میں جب انسان خود اپنے لیے وقت بمشکل نکال پاتا ہے، ادب کی خدمت کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ بہت عمدہ اور معیاری کام کر رہے ہیں۔ دعائیں آپ کے لیے۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔